دیکھیے، ایک حساس باشعور جو بھی ریاست جموں کشمیر کا باشعور باشندہ ہے، 5 اگست 2019 اس کے لیے ایک المیہ کا دن ہے، جس دن ریاست جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن اور ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کی خصوصی درجہ جو تھا، ہمارا ڈگنیفائڈ جو جموں کشمیر کی ریاست تھی، اس کو ختم کر دیا گیا پارلیمنٹ میں۔ ایک باشندوں کے لیے، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک زبردست سیاسی درچکہ ہے، جذباتی درچکہ ہے، المیہ ہے، افسوسناک بات ہوئی ہے۔ اور ابھی تک، اور جن دعووں کے ساتھ، اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، جن دعووں کے ساتھ اس کو ہٹایا گیا، جو پارلیمنٹ میں دعوے کیے گئے، جو ملک کی سیاسی قیادت نے ڈیولپمنٹ اور دوسری باتوں کو لے کے 370 کو ایک ہرڈل مان کے، اس کو ایک امپیڈیمنٹ قرار دیا کہ 370 کی وجہ سے جموں کشمیر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے، وہ رکی ہوئی ہے۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے 70 سال اس ریاست میں ٹربولنٹ ٹائمز میں بھی آئین ہند، ملک کی وفاق کی، آئین کی، فیڈرل سسٹم کی طرفداری کی تھی، اور بہت حد تک کامیابی سے طرفداری کی تھی۔ ریاست جموں کشمیر میں بہت سارے خیالات کے لوگ رہتے تھے، حالات بھی خراب ہوئے، بیچ میں بہت زیادہ خراب ہوئے تھے۔ ان ادوار میں بھی، ان ٹربولنٹ ٹائمز میں بھی، جن سیاسی قائدین نے ملک کے ساتھ اس ریاست کا اتحاد رکھا، کوشش کری، کامیاب کوشش کری، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو، ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو یہاں پہ زندہ رکھنے کی کوشش کی، ان کی جتنی تذلیل کی گئی، جن کی توہین کی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بات رہی تعمیر و ترقی کی، جو بات ہم کی گئی کہ تعمیر و ترقی کے نئے دور کھلیں گے، دودھ کی نہریں بہیں گی، لوگ بہت زیادہ محسوس کریں گے۔ آج 2 سال گزرنے کے بعد، اور گورنر راج سینٹرل گورنمنٹ کا تیسرا سال یہ چل رہا ہے، تیسرا سال مکمل ہوا ہے، کیا آپ بحیثیت صحافی کے، میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، لوگ، عوام، کیا کہیں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ کہیں پہ تیز ہوئی ہے، کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے، کوئی تعمیر و ترقی کی بات ہوئی ہے؟ ایڈمنسٹریشن آف دی اسٹیٹ گورنمنٹ ایک ون وے ٹریفک ہو گیا ہے، کہ ون وے اسٹریٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ یک طرفہ طور پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، یک طرفہ طور پہ احکامات جاری ہو رہے ہیں، لوگوں کی سنوائی نہیں ہے، احساسات اور جذبات کی ترجمانی نہیں ہے، ضرورتوں کا خیال نہیں ہے۔ تو اس حالات میں سمجھتا ہوں، ایک چھوٹا کرتا ہونے کے، ایک سیاسی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، کہ ایک سمے قاتل ہے۔ جمہوریت میں لوگوں کا ڈسکنیکٹ ہونا ملک کے مفاد میں نہیں، کسی سیاسی پارٹی کے مفاد میں نہیں، ملک کے ہم جہت ہونے کی حمایت میں نہیں ہے۔ میرا ماننا، ذاتی طور میں مانتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ریاست جموں کشمیر اس وقت انتہائی انحطاط پہ ہے، انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ ہمارے جو آنکڑے تھے، جو ہماری تعمیر و ترقی ہوئی تھی، جہاں پہ ہم کھڑے تھے، اگر آج آپ صحیح تناظر میں اس ملک کی اس ریاست کو دیکھیں گے، تو وہ ساری جو ہماری ترقی تھی، چاہے وہ ہیلتھ کی بنیاد، تعلیم کی بنیاد پہ، ہمارے جو ہوتا ہے، جو تعمیر و ترقی کے جو ادوار ہوتے ہیں، جو ان کے، تو ان سارے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے گر چکے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر گجرات سے، بنگال سے، بہار سے، بہت ساری ریاستوں سے بہتر تھی، یا ہم پلہ تھی، یا تو بہتر تھی یا ہم پلہ تھی۔ اگر آج آپ تجزیہ کریں گے، اگر آج ایمانداری سے سی اے جی کی رپورٹ کا تجزیہ کریں گے، تو ریاست جموں کشمیر تعمیر و ترقی کے نام پہ یہاں زیرو ہے، انحطاط ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات پہ پاؤں ڈالے جا رہے ہیں، ان کے احساسات کو روندا جا رہا ہے۔ آپ درباروں کے آرڈر کو لے لیجئے، آپ ملازمین کے ساتھ جو ہر روز ایک نہ ایک حکم جاری ہو رہا ہے، ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ آپ یہاں کے نوجوانوں کے بارے میں جو آرڈرز ایشو ہو رہے ہیں، وہ سارے دل آزاری کے موجب بن رہے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ارباب اقتدار، یہاں کی جو مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جب تک ان سب کے ساتھ، جب ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، 5 کو جو ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میں، جو آل پارٹیز میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ جو بات انہوں نے کری تھی کہ دلی کی دوری اور دل کی دوری دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اندیا دیا تھا، ایک اشارہ ہوا تھا کہ دلی کی دوری اور دل کی دوریاں پوری کی جائیں گی، ان کو سمیٹا جائے گا، نزدیک کیا لائے جائیں گی۔ لیکن آپ کے مادھیم سے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ہے،
ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی مایوسیاں بڑھ رہی ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں. all those needs to be addressed. امیجیٹلی سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے جو اس وقت ملک کو چلا رہی ہیں کہ ان سارے معاملات کو وہ دیکھیں اور ایک آزادانہ تجزیہ کریں کہ 2019 5 اگست کے بعد what we have achieved and what we have lost. ملک کے تناظر میں ہم نے کیا حاصل کیا اور ریاست کے تناظر میں ہم نے کیا حاصل کیا. فیلڈ میں جا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بالکل میں دیکھ رہا ہوں کشمیر میں بھی جموں میں بھی بالکل کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور تعمیر و ترقی کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں پاور سیکٹر میں، رورل ڈیولپمنٹ میں اور دہائی سدھار میں کام کا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو مرکزی سرکار نے وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پورے ہوئے ہیں. اور بلکہ سب سے بڑا جو وعدہ جو مرکزی سرکار خاص کر ہوم منسٹر آف انڈیا نے پارلیمنٹ میں کیا تھا سٹیٹ ہوڈ دینے کا، اور ابھی اتنا ٹائم گزر گیا اور میں حیران ہوں کہ اس سٹیٹ ہوڈ کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے. اور بلکہ سٹیٹ ہوڈ کو کنڈیشنل بنایا جا رہا ہے کہ بھئی پہلے الیکشن کریں گے پھر سٹیٹ ہوڈ دیں گے. یہ تو اس میں کوئی ریزننگ نہیں ہے. اگر آپ سنسیئر ہے، اگر مرکزی سرکار میں خلوص ہے اور بلکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے سٹیٹ ہوڈ پوری طور دینا، کیونکہ میرا یقین ہے اگر الیکشنز ہو جائیں گے تو سٹیٹ ہوڈ پہلے دیا جائے گا تو ووٹوں کی پرسنٹیج بھی بڑھ جائے گی، لوگوں میں ایک ریجنویشن جو مایوسی ہے وہ دور ہوگی، اور ریجنویشن پیدا ہوگی اور لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے الیکشن میں. لیکن اگر انہوں نے یو ٹی میں ہی الیکشن کرائے مرکزی سرکار نے، مجھے نہیں لگتا ہے اتنا جوش خروش لوگوں میں ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی بڑے کہ مایوس ہے جب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہونے کے بعد، کیونکہ یہ ایک برج تھا. دیکھیے ہماری پارٹی میں مانتے ہیں جو آرٹیکل 370 ہے یہ ایک برج تھا سینٹر اور اسٹیٹ کے ریلیشن کو مضبوط کرانے میں. کوئی طوفان نہیں تھا مگر ایک ملکی مفاد کے لیے ضروری تھا. لیکن جو اس وقت مرکزی سرکار نے آنن فانن اس آرٹیکل کو ختم کر کے رکھ دیا، اس سے لوگوں میں اچھی سگنل نہیں گئی. لوگوں کو جو خود پرائم منسٹر آف انڈیا نے آل پارٹیز میں اعتراف کیا کہ جو لوگ دلی سے جو دوری بڑھ گئی ہے، حقیقتاً آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد وہ جو دوری ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور اس سلسلے میں میرا یہ ماننا ہے اگر مرکزی سرکار لوگوں میں ایک گڈ ول کے طور پیدا کرنے کے طور اور لوگوں میں ایک الیکشن کی طرف جوش خروش بڑھانے کی بات کریں گے تو چاہیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کو الیکشن سے پہلے سٹیٹ ہوڈ دینا چاہیے. اور باقی جو آپ نے کہا تعمیر و ترقی، یہ صرف پیپروں میں ہے، میٹنگوں تک محدود ہے، بلکہ اتنے انہوں نے مشکلات کیے ہیں رورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ اب چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ایک جو شہری ہے اس کو کنٹریکٹر کارڈ چاہیے جو پہلے نہیں ہوتا تھا. بھئی یار، اور اس کے لیے بھی اتنی فارملٹیز پورے کرنے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے جس طریقے سے سرکار نے وہ فارملٹیز پورے کرنے کو کہا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کام زمین پر ہو جائے گا. ابھی لوگ کنٹریکٹر کارڈ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں بھی کافی مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں. تو سینٹر مجھے نہیں لگتی ہے کہ اتنی انٹرسٹ ہے جموں کشمیر میں تعمیر ترقی کو تیز کرنے میں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو روزگار کے حوالے سے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنی سرعت سے کام نہیں ہو رہا ہے. اعلانات بہت کیے جا رہے ہیں. پہلے گورنر تھے، اس نے ایک وقت 50,000 کا اعلان کیا نوکری دینے کا، وہ چلا گیا، وہ نوکریاں اعلان تک کی محدود رہی. آج کے لیفٹنٹ گورنر صاحب نے 10,000 کا اعلان کیا، ابھی زمین پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے میرا ماننا ہے اگر مرکزی سرکار جموں کشمیر کو اپنا سمجھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں، ایک تو پھر تعمیر ترقی کے حوالے سے ان کو تیزی کرنی چاہیے، روزگار کے حوالے سے سرعت سے کام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہم نے بار بار کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ غریب لوگ ہیں، یہ تو آرٹیکل 370 اسی کی وجہ سے تھا. تو اب ان کو آل انڈیا کمپٹیشن میں روزگار کے حوالے سے
पार्टिसिपेट करना है, यहाँ के नौजवानों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना होगा। इसलिए मरकज़ी सरकार रोज़ बरोज़ कि देखो एक और आ गया है भाई, माइनर जो थे नाबालिग बच्चे, अगर कोई बच्चा पथराव में शामिल था, एक बड़ी मैंने कहते हैं बच्चा जो है बच्चा होता है, नाबालिग माइनर होता है, तो स्टूडेंट एज में स्कूल एज में उससे गलतियां हो सकती हैं, कभी किसी बच्चे ने पत्थर लगाया होगा, मगर उस बच्चे की एज को मद्देनज़र नहीं रखा गया, बल्कि ऐसा अब कानून बनाया गया कि उनको नौकरियों से भी मायूस किया जाएगा और उनको पासपोर्ट भी नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? इससे क्या लोग मरकज़ी सरकार के नज़दीक जाएंगे या दूर होते जाएंगे? तो मैं चाहता हूँ ऐसे कानून सरकार बंद करे और साथ ही रोज़गार के हवाले से तेज़ी लाए, और तामीर व तरक्की के इस हवाले से मैं आपके माध्यम से मरकज़ी सरकार पर से मुतालबा करता हूँ कि अगर मेरी बात में उनको शक है वो एक कमीशन बिठाए। जो दावे कर सरकार कर रहे हैं, हमने इतने काम किए हैं देहात में, शहरों में, गाँव में, वो देख के काम क्या हुए हैं। प्रैक्टिस पेपर तक अफसरों ने महदूद रखा है या ज़मीन पर कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ पेपरों तक की महदूद। जो ये 5 अगस्त को जो एक डिसीजन लिया गया जिसमें इन्होंने बाज़ाफ्ता पार्लियामेंट से हमारे आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, ये जम्मू और कश्मीर के लोगों की एक दिलों के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा इमोशनल लेवल का एक इशू था, जिससे हटाने के बाद लोगों ने बहुत इसे सीरियसली लिया और ये समझा कि साहब इसके जाने से हमारी जो एक इनफरादियत थी, जो हमारी खसूसी पोजीशन थी, वो चली गई। इस सिलसिले में मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जाके इस केस को होल्ड करने की कोशिश की कि साहब ये किस तरीके से फिर रेस्टोर किया जाए। वो अभी तक वहाँ ऐसे का ऐसे पेंडिंग पड़ा है, पर मुझे लगा नहीं कुछ इसके बाद कोई ऐसा फ़ायदा हमारी स्टेट को मिला, क्योंकि मैं सीधी सी बात कहूँ कि सिख माइनॉरिटी जो थी वो भी ये डिमांड करती आई काफ़ी देर से कि साहब यहाँ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट जो है वो लागू नहीं है, और इसकी मेन ऑब्जेक्शन ये थी कि यहाँ सेंट्रल लॉज जो थे वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते डायरेक्टली अनटिल अनलेस असेंबली पास करे। पर आज 2 साल गुजर जाने के बाद वो आर्टिकल जो वो माइनॉरिटी स्टेटस है वो आज तक हमें नहीं मिला। दूसरा ये था जो हमें नुकसान हुआ, मैं आपसे बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हम फील कर रहे हैं। JNK कॉन्स्टिट्यूशन था, आर्टिकल 370 के अंदर दायरे में JNK कॉन्स्टिट्यूशन था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ रीजनल लैंग्वेजेस को यहाँ पर एक अहम मुकाम हासिल था, जिसमें बल्ती, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी और बहुत सी ज़बानें। लेकिन जब ये आर्टिकल 370 उठाया गया उसके बाद नया लैंग्वेज फार्मूला आया, JNK कॉन्स्टिट्यूशन बाहर हो गया और उसी के साथ पंजाबी ज़बान जो है वो चली गई। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो तो ज़ाहिर है इससे नाराज़ हैं कि साहब इसके जाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। पर हम दूसरी तरफ देखें कि जहाँ डेवलपमेंट की बात थी, यहाँ डेवलपमेंट हो सकती थी, लेकिन चूँकि यहाँ अभी जो गवर्नमेंट जो है दैट इज़ रन बाय मतलब राजभवन, यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो नहीं बन पाई। और एक प्रॉमिस किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि आई विल रेस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बैक, ताकि लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, वो कुछ फैसला करेंगे, लेकिन वो अभी खटाई में पड़ा है। इसकी वजह से हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं पब्लिक रिलेटेड, जिनके पब्लिक की डिमांड्स हैं, जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, वो अभी तक रेड्रेस जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं कोई फ़ायदा हमें इसके जाने से नहीं हुआ, जबकि सदाकत से मैंने शुरू में कहा था कि आर्टिकल 370 को कांग्रेस और कई हुकूमतों ने ऑलरेडी खोखला कर दिया था। ये महज एक नाम था और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ इसे एक्सप्लॉइट करते थे, इसके अंदर कुछ नहीं रखा था, क्योंकि हर लॉ जो था सेंटर का भी वो यहाँ पर आ चुका था। यहाँ जम्मू कश्मीर का नक्शा जो आर्टिकल 370 से पहले था वो ऑलरेडी बदल चुका था। सिर्फ एक इमोशनल जो थी वो एक फीलिंग को एक यहाँ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, बट इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर उस चीज़ को हटा दिया। पर यह है कि हमारी सारी डेवलपमेंट जो है वो रुक गई।
ہمارے ایک ٹھیک ہے ایک ان کا ایک اپنا سوچ تھی کہ بھی ایک دیش ایک پردھان، وہ ان کی سوچ اپنی امپلیمنٹ ہو گئی، لیکن ہمارے جو ریزرو تھے کہ جہاں ہماری پراپرٹی کہ یہاں یہ کشمیر ایک بڑی سینسٹیو جگہ، بیوٹیفل جگہ، یہاں اس کو باہر کے لوگ آ کے ایکسپلائٹ کریں گے اس جگہ کو، تو اس کو جتنا پرزرو کر کے ہم لوگ رکھ سکتے تھے، باہر کے لوگ اس کو پرزرو اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے. یہاں اور بھی جیسے ابھی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ تھا پہلے کہ باہر کا آدمی آ کے یہاں نوکری نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد جب یہ آیا تو انہوں نے نئے جو یہ لاز لائے اس کے لیے، تو اس میں کافی کچھ انہوں نے اوپن کیا اس کو، لیکن اس میں ہم نے کافی اپنی پارٹی نے بھی بہت اس میں یہ کہا کہ صاحب ہم یہ 15 سال 20 سال جو یہاں رہا ہے اس کو ہم اسٹیٹ سبجیکٹ دے دیں گے. تو اس میں مطلب ایک کہیں رکاوٹ ہو گئی، لیکن پھر بھی بہت کھلا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آدمی آ کے رہ سکتا اور یہاں کی جو ایک جگہ ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بیوٹیفل جگہ ہے، ٹورزم پلیس ہے، فل آف منرلز ہے، فل آف واٹر باڈیز ہے. اس کا پرزرو کرنا بہت اہم ہے، اور یہ پرزرو تبھی ہوگا جن لوگوں کا اس اسٹیٹ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو. جن کا ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے وہ اس کو پرزرو نہیں کر سکتے. INS. Extremely fearless journalism.